سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں تمہیں کوئی کاتب نہ ملے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر رہن رکھو جو قبضہ کیا ہوا ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم ایک دوسرے سے مطمئن ہو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ ادا کر دے جس پہ امانت داری کی گئی اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ رب العالمین سے جو اس کا پالنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 کا ایک حصہ پڑھا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس رکوع کے اندر جو سورۃ البقرہ کا آخری سے پہلا رکوع ہے، اللہ رب العالمین نے مالی معاملات میں سے ادھار کے معاملے میں 3 ہدایات ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی 2 ہدایات آیت مدینہ میں جو قرآن کریم کی طویل ترین آیت مبارکہ ہے، آپ نے سماعت فرمائی کہ جب بھی کوئی ادھار کا معاملہ کرو، پہلی ہدایت یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو، اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اس پہ 2 گواہ بنا لیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں جو آج تلاوت ہوا، اللہ رب العالمین نے ایک تیسری ہدایت ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ہدایت ہے رہن کے متعلق۔ بعض اوقات صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ کاتب نہیں ملتا، گواہ نہیں ملتے، یا جس سے قرض لیا جا رہا ہے وہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں جب تک اس کو کوئی گارنٹی نہ ملے۔ تو اس کے لیے پھر اس زمانے میں بھی آج بھی یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ رہن رکھا جاتا ہے۔ رہن کا مطلب پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنی کوئی چیز بندہ اس کے پاس رکھ کے اس کو کہتا ہے کہ آپ مجھے ادھار دے دیں، یہ میری چیز آپ کے پاس ہے، جب میں آپ کا قرض واپس لوٹاؤں گا اپنی چیز لے لوں گا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے کہتا ہے جی آپ میرا یہ زیور رکھ لیں اور مجھے اتنا ادھار دے دیں، اب میں جب آپ کو آپ کا قرض واپس کروں گا تو اپنا زیور اٹھا لوں گا۔ اس عمل کو رہن کہا جاتا ہے۔ یہ چیز رکھنے والے کو راہن کہا جاتا ہے، اور اس شے کو جو رہن رکھی گئی اس کو کہا جاتا ہے شے مرہونہ۔ جس کے پاس چیز رکھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مرتہن۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہے
کہ رہن سفر میں بھی ہو سکتا ہے، حضر میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے سفر کا ذکر کیا، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم حالت سفر میں ہو اور وہاں تمہیں کوئی کاتب، کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پھر رہن رکھ لو جو جس پر قبضہ کر لیا جائے، یعنی جو مرتہن کے قبضے میں چلی جائے، اور راہن کا اس سے ہر طرح کا اختیار ختم ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے رہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک یہودی جس کا نام ابو الشحم تھا، اس سے آپ نے کوئی 70 سیر یا 100 سیر گندم ادھار لی تھی، اور آپ نے اس کے پاس اپنی زرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے یہ آپ نے اس کے پاس رہن رکھا تھا، یہ رکھ لو اور مجھے اتنی گندم یہ مجھے دے دو۔ اللہ کی شان، آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، آپ پردہ فرما گئے، رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ کی وفات شریفہ کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرض ادا کر کے آپ کی زرہ واپس لی تھی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ سفر کی قید صرف احتیاط کے لیے ہے، ورنہ ضروری نہیں سفر میں بندہ ہو یا حضر میں ہو یہ معاملہ کرنا چاہے تو وہ رہن والا معاملہ کر سکتا ہے۔ دوسرے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز رہن رکھی گئی مرتہن، کیا وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے منافع اٹھا سکتا ہے، اس سے فائدہ لے سکتا ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ اس کی اجازت سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلا کسی نے گاڑی کسی کے پاس رہن رکھی، اب وہ کہیں آنا جانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت سے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کسی نے کوئی جانور رکھا ہے تو اس کی اجازت سے اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے، یا اسی طرح اور منافع، مثلا گھر رکھا ہے تو گھر کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جس کے پاس جو چیز رہن رکھی جائے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا استعمال کرنا ایسے ہی ہے جیسے ادھار دے کے فائدہ اٹھانا، اور ادھار دے کر فائدہ اٹھانا یہی تو سود ہے۔ اس لیے نہ اس کی اجازت سے نہ اس کی اجازت کے بغیر وہ جس چیز کو رہن رکھا گیا اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کو اسی طرح اپنے پاس رکھے گا، جب وہ قرض واپس کرے گا تو اس کو اس کی شے اسی طرح واپس کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اب جب ایک دوسرے پہ امن ہو، اعتماد ہو، اطمینان ہو، قرض دینے والے کو بھی مقروض کو بھی، دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، تو اگر رہن نہ بھی رکھے، کاتب نہ بھی ہو، گواہ نہ بھی ہو، تو فرمایا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ایسی صورت میں جس کو قرض دیا گیا ہے وہ یوں سمجھے کہ میرے پاس ایک امانت رکھی گئی ہے اور میں نے اس امانت کو صحیح اس تک پہنچانا ہے، اس معاملے میں پھر وہ اللہ سے ڈرے، اعتماد کو توڑے نہ، اطمینان کو ختم نہ کرے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہ یہ میں جس کو قرض دے رہا ہوں یہ ضرور مجھے واپس کر دے گا۔ آج کل لوگ قرض دینے سے کیوں کتراتے ہیں کہ جو قرض لے لیتا ہے وہ پھر واپس نہیں کرتا، اس کو بیچارے کو اپنا ہی روپیہ پیسہ بھکاریوں کی طرح مانگنا پڑتا ہے، اور جس کو قرض دیا ہوتا ہے وہ سیٹھ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، کل کو آ جانا، اگلے ہفتے آ جانا، اگلے مہینے آ جانا، وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہوتا ہے۔ تو جس نے ضرورت کے موقع پہ قرض لیا ہے اس کو چاہیے کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ،
اپنی امانت کو ادا کر دے صحیح طریقے سے، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہاں ایک پہلی امتوں کا واقعہ ملتا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار لیے تھے۔ 1000 دینار مجھے ادھار دے دو، میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا، 1 مہینے کا طے ہو گیا یا جو بھی وقت طے ہو گیا۔ جس نے قرض لیا تھا اور جس نے قرض دیا تھا، دونوں کے درمیان ایک دریا کا فاصلہ تھا۔ یہ دریا کے اس سائڈ پہ رہتا تھا، وہ دوسری سائڈ پہ رہتا۔ اب جس وقت قرض کی واپسی کا وقت ہوا، وہ شخص جو ہے جس نے قرض لیا تھا، قرض کی واپسی کے لیے دریا کے کنارے پہ آیا کہ میں قرض واپس اس کو دے آؤں، لیکن دریا میں سیلاب تھا، طغیانی تھی، کوئی کشتی بھی نہیں تھی، کوئی آ جا بھی نہیں رہا تھا۔ اس کو بڑی فکر ہوئی کہ میں اب پھنس گیا، وہ سوچے گا کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پھر وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو اس نے ایک درخت کے چھوٹے سے تنے کو لیا اور اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار بھرے اور اس کو دونوں سائڈوں سے بند کر کے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ میں اپنی امانت واپس کرنا چاہتا ہوں، میں وقت پہ اس کو لوٹانا چاہتا ہوں، اللہ تو میری مدد فرما۔ اور اس تنے کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کی شان، وہ دریا کے اندر تنا چلتا چلتا دوسرے کنارے پہ پہنچا۔ دوسری سائڈ پہ وہ آدمی کھڑا تھا کہ اس نے وعدہ کیا تھا آنے کا، تو یقیناً وہ وعدہ پورا کرے گا، تو وہ ضرور آئے گا۔ وہ انتظار میں کھڑا، لیکن جب اس نے دیکھا کوئی کشتی نہیں آ رہی، کوئی مسافر نہیں آ رہا، مایوس ہو کے لوٹنے لگا تو اس کو اس تنے پہ نظر پڑی۔ اس نے جب اس کو اٹھایا اور اٹھا کے گھر لے گیا کہ چلو جا کے لکڑیاں جلانے کے ہی کام آئے گا۔ گھر جا کے جب اس کو توڑا تو اندر سے 1000 دینار مل گئے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ میرے پیسے وقت پر مجھے واپس مل گئے، اور اس کو دعائیں دینے لگا۔ ادھر جب دریا کا سیلاب ختم ہوا اور کشتیاں چلنے لگیں، اس شخص نے 1000 دینار پھر اپنے ساتھ لیے اور چلا کہ میں اس کو دے آؤں، پتہ نہیں وہ ملے ہوں گے کہ نہیں ملے ہوں گے۔ اور جب اس کے پاس پہنچا تو اس سے کہنے لگا بھائی اپنا قرض وصول کر لو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو قرض مل چکا ہے، جو تم نے لیا تھا وہ میں لے چکا ہوں۔ تو اس نے کہا کیسے لے چکے ہو؟ اس نے پھر قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم وہ مجھے مل چکا ہے، اس طرح ایک دریا میں تنا آیا تھا، اس سے میں نے وصول کر لیا تھا۔ تب جا کے اس کو اطمینان ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے میرا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا۔ میرے عزیز دوستو، جب بندہ اس فکر میں ہو کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے قرض لیا ہو وَلْيَتَّقِ اللَّهِ، وہ اس اللہ سے ڈرے ربہ، جو اس کا رب ہے، جو اس کا پالنے والا ہے۔ یہاں ربہ ساتھ اس لیے ذکر کر دیا کہ دیکھو تمہیں جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی کس نے پالا؟ اللہ نے پالا۔ اب اگر تم قرض واپس کرو گے تو تمہارے پالنے والے کے پاس اب بھی طاقت ہے، وہ تمہیں اب بھی پال سکتے، لہٰذا تم اپنا قرض ادا کرو، وہ تمہیں پالے گا۔ اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں شہادت کے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی ہے، اور اسی کے ضمن میں ووٹ کا مسئلہ بھی آئے گا، اس لیے اس کو میں نے کل پہ چھوڑا ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی وضاحت ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔
اللهم باقیۃ کباقیۃ الولید